اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آمنہ، قرآن و حدیث میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ایک ایسا ملک دیا ہے جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے۔ 47 میں بچے کی زبان پر تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کے نعرے لگائے جاتے تھے۔ لا الہ الا اللہ 1439 ہجری ہے۔ اس سارے عرصے میں 2 ریاستیں ایسی ہیں جو اسلام کی بنیاد میں وجود میں آئیں۔ ایک تو مدینہ منورہ کی ریاست ہے اور ایک پاکستان کی ریاست ہے۔ ان کے نام تو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر پہلے ہی طے کیے تھے، اپنے ایک بندے سے اس کو بس ڈلیور کروایا۔ اس میں کسی قوم کی طرف اشارہ نہیں کیا۔ ہندوستان ہندو لوگوں کی زمین، افغانستان افغان لوگوں کی سرزمین۔ زمین تو پاک ہی ہوتی ہے، اس پر رہنے والے انسان اس کو گندہ بھی کرتے ہیں، اس کو پاک بھی رکھتے ہیں۔ اگست کا مہینہ آتا ہے تو دل چاہتا ہے کہ اپنے پیارے نبی کی پیاری امت کے ساتھ کچھ باتیں شیئر کروں۔ تو اس میں سے ایک تو میرے رب کی تخلیق کی فیصلہ تھا کہ اسے 27 رمضان المبارک شب قدر میں اللہ تعالیٰ نے اس کو وجود عطا کیا۔ رمضان میں اس کو وجود عطا کیا، شب قدر کی رات اس کو وجود ملا، پھر اس کا نام اتنا خوبصورت رکھا، پھر اس سے کلمے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا۔ پھر اس میں 4 موسم رکھے، پہاڑ بھی ہیں، میدان بھی ہے، صحرا بھی ہے، درخت بھی ہیں، دریا بھی ہے، جنگل بھی ہیں، سردی کا موسم بھی اللہ نے رکھا، گرمی کا موسم بھی رکھا، خزاں کا بھی رکھا، بہار بھی ہے۔ زرعی زمین لاکھوں کروڑوں ایکڑ پاکستان میں موجود ہے۔ میٹھا پانی بھی ہے، کڑوا پانی بھی ہے، سمندر لگتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ تم اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، کون سی نعمت ایسی ہے جو اللہ پاک نے اس ملک کو عطا نہیں کی۔ بلوچستان زمینی ذخیروں سے بڑا پڑا ہے۔ اگر اس ملک میں قحط آیا ہے تو وہ بس صفات کا آیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میرے ملک میں اچھائی نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ بہت سے نیک لوگ، بہت سے اللہ کے نیک بندے میرے ملک میں موجود ہیں، آباد ہیں۔ اس طرح ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، لیکن برائی غالب ہے، یہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اس دن کے حوالے سے بس ایک حدیث بیان کرنا چاہتی ہوں۔ اگر ہم اس ملک کو پاک کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کو عزت دلانا چاہتے ہیں، ہمارے پاس ایٹمی طاقت موجود ہے۔ ایٹمی طاقت اللہ نے ہمیں بنایا، واحد اسلامی سلطنت ہے جس کے پاس ایٹمی طاقت موجود ہے، لیکن عزت نہیں ملی، نہ عالمی سطح پر نہ علاقائی سطح پر۔ یہ عزت دینے والا اللہ ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ یہ عزت دینے والا اللہ ہے۔ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ یہ ذلت دینے والا بھی اللہ ہے۔ معزز سامعین، عزت دینے کے اور ذلت سے بچنے کے اسباب میرے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے۔ ان میں سے بس آج ایک چھوٹی سی حدیث آپ کو سنانا چاہتی ہوں۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اگر 4 باتیں مجھ سے لے لو، اپنی زندگی میں اسے اتار لو، تو تمہیں کسی چیز کا نقصان نہیں ہوگا، نہ کمی ہوگی، نہ گھاٹا کبھی پاؤ گے۔
صرف 4 باتیں، 4 چیزیں، لمبے لمبے وظائف میرے نبی نے نہیں بتائے، مشقت والے وظائف نہیں بتاتے تھے، اپنی امت کے لیے آسانیاں پیدا فرما گئے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا 4 باتیں، 40 نہیں کہا، 14 نہیں کہا، فرمایا بس 4 باتیں۔ وہ باتیں کیا ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا زندگی میں کبھی کسی کو دھوکہ نہ دو، ایمانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ زندگی کو گزارو۔ دیانت داری وہ زیور ہے جو کبھی خراب نہیں ہوتا، اسے زنگ نہیں لگتا، اس کا رنگ کبھی خراب نہیں ہوتا، اس کی قیمت میں کبھی بھی کسی بھی زمانے میں کمی پیشی نہیں آتی۔ دوسرا ارشاد فرمایا ہمیشہ سچ بولو، کبھی جھوٹ نہ بولو۔ ان دونوں باتوں کی وضاحت کے لیے ایک اور حدیث سناتی ہوں۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے مگر 2 گناہ نہیں کر سکتا، ایک جھوٹ نہیں بول سکتا، دوسرا کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ تو میرے نبی نے فرمایا 4 باتیں، ایک دھوکہ نہیں دینا، دوسرا جھوٹ نہیں بولنا، تیسری کیا ارشاد فرمائی؟ اپنے اخلاق کو اچھا کر لو، ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اپنے اخلاق کو اچھا کر لو، برائی کو ختم کر دو۔ آج کل کے حالات یہ ہیں کہ ہم دوسرے مسلمان کو مسلمان سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ میری قوم، تمہیں اللہ رسول کا واسطہ ہے، انشاءاللہ جو کلمہ پڑھنے والا ہے وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ سب کو گلے لگانا سیکھو، آپس میں پیار محبتوں کو پیدا کرنا سیکھو، نفرتوں کو ختم کرنا سیکھو۔ تو تیسری بات کیا فرمائی کہ اپنے اخلاق کو اچھا کر لو۔ بہت بڑا حصہ اس زبان کا ساتھ ہے، زبان سے گالی دینا۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم کسی کو گالی نہ دے سکیں، جھوٹ نہ بولیں، غیبت نہ کریں، بہتان نہ لگائیں۔ میرے نبی کا ارشاد ہے جس نے کسی نیک عورت پر بدکاری کا الزام لگایا، اگر وہ 100 سال عبادت کرتا ہوا مرا تو وہ جہنم میں جائے گا، جنت کی ہوا بھی نہیں لگے گی، اسے جنت میں اللہ گھر عطا کریں گے ہی نہیں، اللہ اسے جنت میں داخل کریں گے ہی نہیں۔ اس لیے اپنے اخلاق کو اچھا کرو۔ تیسرا عمل کیا بتایا؟ اپنے اخلاق کو اچھا کر لو۔ چوتھا فرمایا رزق حلال کماؤ، حلال رزق کھاؤ، حرام تو بازار میں بہت بکھرا پڑا ہے۔ 2 طرح کا حرام ہے، ایک تو کام ہی حرام ہے، شراب بیچنا، نشہ بیچنا، جوا کھیلنا، ڈرگز بیچنا، فیم بیچنا، یہ تو کام ہی حرام ہے۔ دوسرا کام تو ٹھیک ہے، کپڑا بیچتا ہے، دودھ بیچتا ہے، سبزی بیچتا ہے، لوہا بیچتا ہے، لیکن سارا دن اس میں جھوٹ بولتا ہے۔ ایک کی مثال تو پیشاب کی ہے جو کبھی پاک ہو ہی نہیں سکتا، دوسرے کی مثال دودھ کی ہے جس میں چند قطرے پیشاب کے گر گئے، دودھ تو پاک تھا، پیشاب کے قطروں کی وجہ سے وہ ناپاک ہو گیا۔ چوتھی اور آخری بات جو میرے نبی نے فرمائی وہ فرمایا رزق حلال کماؤ، اپنی اولاد کو رزق حلال کھلاؤ۔ میرے نبی کا فرمان ہے جو شخص اپنے بچوں کے لیے صبح سے شام تک حلال روٹی کماتا ہے، حلال روٹی میں تھک جاتا ہے تو اللہ اس دن کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے ہوئے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ان کے ہاتھوں پر پڑی، وہ بہت سخت تھے۔ تو آپ نے پوچھا سعد تیرے ہاتھوں کو کیا ہوا؟ تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے بچوں کے لیے روٹی کماتا ہوں، خود کام کرتا ہوں، محنت مزدوری کرتا ہوں،
مشقت کرتا ہوں، حلال رزق کماتا ہوں۔ اپنے باغ میں کام کیا کرتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ کو پکڑا اور پکڑ کر بوسہ دیا، سبحان اللہ، اور ارشاد فرمایا بچوں کو حلال رزق کھلاتے ہوئے اگر کسی کے ہاتھ ایسے سخت ہو جائیں تو اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ معزز سامعین، ہم اس دن کی خوشی کو مناتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں۔ آپ ضرور اس دن کی خوشی کو منائیں، مگر جھنڈے لگا کر نہیں۔ یہ روپیہ پیسہ خرچ کرنا فضول خرچی ہے۔ جتنا پیسہ آپ نے جھنڈے لگانے پر ضائع کرنا ہے وہ کسی غریب کو دے دو۔ 14 اگست کی خوشی منانی ہے تو ہمیشہ سچ بولنے کا اپنے آپ سے وعدہ کرو، دیانتداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ زندگی گزارنے کا اپنے ساتھ وعدہ کرو، کسی کو دھوکہ نہ دو، ہمیشہ اپنے اخلاق اچھے رکھو۔ اپنے ساتھ وعدہ کریں کہ کسی کے ساتھ بد اخلاقی نہیں کریں گے اور حلال رزق کمائیں گے، کبھی حرام کی طرف نہیں جائیں گے۔ تو پھر دیکھنا پاکستان میں کیسی تبدیلی آتی ہے۔ جیسے نئی حکومت کہتی ہے، اعلان کرتی ہے کہ ہم نے تبدیلی لانی ہے، تو ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بڑا ہی آسان طریقہ بتا گئے کہ اپنی ذات سے شروع کرو، دوسروں سے نہیں، اپنی ذات سے شروع کرو۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے بعد اللہ فرماتا ہے 4 چیزیں، بس اللہ کے نبی 4 چیزیں فرما رہے ہیں کہ اپنی زندگی میں اسے داخل کرو تو انشاءاللہ تبدیلی آ جائے گی، اللہ بھی راضی ہو جائے گا اور اللہ کا نبی بھی راضی ہو جائے گا، اور ہمارا ملک عزت کی چوٹی پر پہنچ جائے گا۔ اب ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے، دوسروں سے نہیں، اپنے اوپر محنت کیجیے، اور ایسی محنت کیجیے کہ جب آپ کسی دوسرے کو کوئی اچھائی کی بات بتائیں تو اس کا دل کرے آپ کی بات پر عمل کرنے کو۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔